السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم للزکاة فاعلون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک جنتی بندوں کے اوصاف شمار کرائے ہیں. جنت الفردوس کن کے لیے بنی ہے؟ ان میں ایک یہ بھی ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نکالنے کا کام کرتے ہیں. زکوٰۃ مذہب اسلام میں صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ اسلام کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر مذہب مکمل نہیں ہوتا. بے شمار آیات اور احادیث اس کے بارے میں وارد ہیں. میں ان سب کو سنانا نہیں چاہتا. بہرحال زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 بنیادیں شمار کرائی تھیں ان میں زکوٰۃ کا نام بھی ہے. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکی، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور آدمی کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا. زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص سے اوپر جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کی جو قیمت ہے بازار میں کسی ایک کی قیمت کی رقم اس کے پاس موجود ہو یا مال تجارت ہو. مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے جو انسان نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے سال میں صرف 1 مرتبہ. یہاں یہ بھی دھیان دلا دوں کہ اپنا اسلام کتنی حکمتوں والا مذہب ہے کہ نماز فرض ہے ہر ایک پر، غریب پر بھی مالدار پر بھی. روزہ فرض ہے غریب پر بھی مالدار پر بھی. لیکن زکوٰۃ کی جہاں فرضیت کی بات آئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو الگ کر دیا اور اس کو صرف شرعاً مالدار لوگوں پر فرض کیا تاکہ بروز قیامت کوئی غریب آدمی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ ہم تیرے دین پہ کیسے چلتے، ہم تو غریب تھے. تو خرچوں والے جو معاملات ہیں ان میں سب سے غریبوں کو الگ رکھا گیا. قربانی بھی شرعاً مالدار پر، صدقہ فطر بھی، حج بھی جس میں خرچہ ہوتا ہے ان سے غریبوں کو الگ رکھا گیا. اللہ کے رسول کو یہ ہر وقت خیال رہتا تھا کہ مذہب مصیبت اور مشکل نہ بن جائے، دین کے نام پر لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں. قرآن شریف میں اعلان کیا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ تراویح کی نماز ہے. احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز چند دن پڑھائی. اس کے بعد آپ نئی تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. لوگ اپنی اپنی پڑھ کے چلے گئے. صبح کو آپ نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ یہ نماز مجھ کو بہت پسند ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ خشیت ان تکتب علیکم، مجھے اس بات کا خوف رہا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. یعنی روزانہ میں اگر پڑھاتا تو روزانہ پڑھانے کی وجہ سے کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ فرض جو ہے وہ نمازوں میں صرف 5 ٹائم کی نماز ہی ہے. باقی نمازیں یا تو واجب ہیں، یا فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز، چند لوگ پڑھنے صف اتر جائے گی، یا سنت ہے. جو فرض اصلی حقیقی ہے وہ صرف 5 ٹائم کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں. دین مشکل نہ بن جائے. تراویح آپ نے روزانہ نہیں پڑھائی، کہیں فرض نہ ہو جائے. تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح سنت ایک سنت ہے. سنت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار چھوڑنے کی عادت ڈالنا گناہ ہوتا ہے. کوئی بھی سنت ہو، اس کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا یا بار بار چھوڑنا گناہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا. سنت تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں پڑھیں، کچھ گھروں پر پڑھ لیں اپنی اپنی، تب بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں اگر بالکل جماعت ترک کر دیں، کوئی مسجد میں نہ پڑھے، تو سب گناہ گار ہوں گے. اسے کہتے ہیں کفایہ. یہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ پڑھ لیں، سب کے ذمے سے اتر جائے گی. اور کوئی نہ پڑھے، دفن ایسی کر دیں تو پوری بستی گناہ گار ہوگی. اعتکاف سنت کفایہ ہے. اگر بستی کا 1-2 لوگ کر لیں، سب کی طرف سے کافی ہے. کوئی نہ کرے تو سب پکڑ میں آئیں گے. اسے کہتے ہیں کفایہ. تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے. تراویح سنت ہے. بلکہ امسال جو یہ چاند کے ثبوت کے ملنے میں تاخیر ہوئی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت دیر تک تراویحوں کا انتظار کرتے رہے کہ ثبوت ہو تو تراویح پڑھیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت، ہم کو اس کا ثبوت ہی جب چاند کا نہیں ملا ہے تو اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تراویح کیوں نہیں پڑھی. جب ثبوت ہی نہیں ہوا، ہم نے چاند دیکھا نہ چاند کا ثبوت ہوا. سمجھا؟ اور سنت ہے، کبھی کبھار چھوٹ بھی جائے تو گناہ نہیں. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس کے لیے لوگوں نے انتظار کیا. تو جنہوں نے انتظار کیا چلیے ٹھیک ہے، انتظار کے بعد پڑھ لیں، اچھا کیا. لیکن اگر کسی نے انتظار نہیں بھی کیا اور وہ سو گیا، رات میں کسی ٹائم ثبوت اس کو مل گیا، رات میں اس نے اکیلے پڑھ لی، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. اب بالکل نہیں پڑھی تب بھی سنت کو کبھی کبھار چھوڑ دینا گناہ نہیں ہوتا. سنت چھوڑ دینے کی عادت گناہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پورے مہینے ادا نہیں فرمائی تھی، صرف اس لیے کہ یہ 5 نمازوں کی طرح فرض نہ بن جائے. جو فریضہ ہے نماز کا وہ صرف 5 ٹائم کی نماز ہی رہے، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہ ہو. اسلام میں حکمتیں ہیں کہ دین کو مصیبت اور مشکل نہ بننے دو. قرآن سے ہم کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی تنگی نہیں چاہتا. خیر،
تو زکوٰۃ کی بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ بھی اس پر فرض کی گئی کہ جو دینے کے لائق ہو، اہل ہو. کسی ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی کہ جس کے لیے زکوٰۃ دینا مشکل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو 1,00,000 روپے دیے ہیں تب اس میں 2,500 کا حکم دیا ہے. پہلے دیتا ہے تب نکالنے کا حکم دیتا ہے. حکم ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے دیا، سمجھے آپ، تب اس میں سے 2,500 نکالنے کا حکم دیا. 10 لاکھ روپے میں 25,000، سمجھے آپ. اس طریقے سے جیسے 2.5% کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کا حکم ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، میرے پاس سے نکل رہا ہے، مگر یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ جا رہا ہے. اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب آیا ہے تبھی تو نکل رہا ہے. ادھر کی کھڑکی شیطان بند کر دیتا ہے، آنے والی کھڑکی جو ہے اس کو شیطان بند کر دیتا ہے، نکلنے والی کھڑکی کھول دیتا ہے کہ دیکھ کتنا جا رہا ہے، اتنا جا رہا ہے. ابے اس کو بھی دیکھ لے کہ اللہ نے دیا ہے تبھی تو جا رہا ہے. اگر 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے نکل رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ 1 کروڑ اللہ نے پہلے دے دیے ہیں تب 2.5 لاکھ نکلنے کا حکم ملا ہے. تو 1 کروڑ تو 2.5 لاکھ کے نکلنے کو مت دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اور 2.5 لاکھ نکلنے کے بعد بھی 97 لاکھ تجھے اوپر بچ رہے ہیں تیرے پاس. اللہ تعالیٰ صحیح سوچ عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے اور مال کی محبت سے محفوظ فرمائے. سمجھا؟ اور سال میں صرف 1 مرتبہ. زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ہر وہ شخص اس کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو. مانگنا جائز نہیں ہے سب کے لیے. مانگنا تو اس کے لیے جائز ہے کہ جس کے پاس 1-2 ٹائم کی روٹی بھی نہ ہو. سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا صرف اس کے لیے جائز ہے. لیکن آپ از خود اگر دیں بغیر مانگے ہوئے، ہر اس آدمی کو دے سکتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، شرعاً غریب کہلاتا ہے، اسے دے سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ اور بہتر یہ ہے کہ اپنے احبا اقربا رشتہ داروں میں، خاندان، برادری، محلے، بستی میں آپ دیکھیے کون لوگ اس قسم کے ہیں جن کی حالت کو آپ جانتے ہیں. ان کو زکوٰۃ اگر آپ پہنچا دیں گے خود بخود ان کے بغیر مانگے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. بلکہ علماء نے یہ تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے نام سے لیتے ہوئے شرمائے گا تو اگر ایسے موقع پہ غلط بولنا بھی پڑ جائے کہ یہ تحفہ، نذرانہ، ہدیہ ہے، مدد ہے، تعاون ہے، کوئی بھی نام لے کر کے آپ دے دیں، زکوٰۃ نہ کہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ اپنی اصول کو نہیں دے سکتا. اصول کے معنی ہے جڑیں، جڑ، باپ، ماں، نانا، نانی، دادا، دادی، اوپر تک جڑیں کہلاتی. اپنی فرو کو بھی دے سکتا. فرو کے معنی ہے شاخیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہ اپنے اوپر والوں کو، نہ نیچے والوں کو، نہ جڑوں کو، نہ شاخوں کو، نہ اصول کو، نہ فرو کو. یہ لوگ اگر محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اصول اور فرو، تو ان کا نان نفقہ انسان پر خود ہی واجب ہو جاتا ہے. جیسے ماں باپ ہیں اگر محتاج غریب ہیں تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کا نان نفقہ لڑکے پر واجب ہے. خود کھائے تو انہیں بھی کھلائے اس میں. ایسی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کا ایسی دادا دادی، نانا نانی، یہ سب اصول میں آتے ہیں، وہ فرو میں آتے ہیں. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ان سب کے علاوہ جو 60 کے لوگ ہیں، مطلب ایک جانب کے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. باپ کو دے سکتے ہیں لیکن چچا کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں. سمجھا آپ؟ نانا کو نہیں بلکہ ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالاؤں کو دے سکتے ہیں. ایسی چچیرے تیرے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو دینا زکوٰۃ جائز ہے. صرف جو اصلی اس کی شاخیں ہیں، چاہے وہ اس کی بیٹی کے ذریعے ہوں، چاہے بیٹے کے ذریعے ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹی ہوں، یہ اصلی اس کی جڑیں ہیں، چاہے وہ ماں کے رشتے سے ہوں، چاہے باپ کے رشتے سے ہوں، ان سب کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. اور ان کے 60 کے لوگ جو ہوں گے، دادا کو جائز ہے، دادا کے بھائی کو جائز ہے. باپ کو نہیں ہے کہ باپ کے بھائیوں کو جائز ہے، بہنوں کو جائز ہے.
اپنی بہنوں کو بھی جائز ہے، اپنی اولاد کو جائز نہیں، اپنے بھائی کو بھی جائز ہے، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ضرورت مند ہیں، غیر صاحب نصاب ہیں، پریشان ہیں، زکوٰۃ کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ زکوٰۃ فرض جو ہے وہ میں نے بتایا کہ مال تجارت اور سونا چاندی یا نقد پیسہ، اس کے علاوہ مال تجارت کے علاوہ اور چیزیں جو ہوتی ہیں جن سے آدمی کماتا ہے، پیشہ ور لوگوں کی جو پیشہ ور لوگوں کے پاس جو سامان ہوتا ہے، یہ سلائی کرنے والوں کے پاس مشینیں ہیں سلائی کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسی فیکٹری، کارخانے، میل، رائس مل، جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، بکنگ وغیرہ کرتے ہیں، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسی سواری گاڑی، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اپنے استعمال کی گاڑی پر، چاہے جانور ہو، گھوڑا وغیرہ یا سواری ہو۔ ہاں وہ اس گاڑی سے یا اس سلائیوں کی مشینوں سے یا اس فیکٹری، کارخانے یا میل سے جو آمدنی آئے گی اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے آدمی دھندا کرتا ہے اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ذریعہ معاش ہے اس کا، یا فرنیچر والوں کے پاس ان کے اپنے ساز و سامان ہیں، سلائی والوں کے پاس اپنے ان کے ساز و سامان ہیں، سمجھے آپ، اور بھی جس کام کرتے ہیں ان کے پاس، تو ان سامانوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایسی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے ذریعے کمائی جو ہوگی اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ ہاں اگر ان کا شو روم ہے، بیچنے خریدنے کا کام کرتا ہے، سائیکل بھی، موٹر سائیکل پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن موٹر سائیکل کا شو روم ہے، اسے اپنے استعمال کو نہیں، بیچنے کو اس نے رکھا ہے، تو ان پر وہ مال تجارت ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ بن جائے گی اس کے اوپر۔ اور کوئی مسئلہ کسی کو معلوم کرنا ہو، کبھی کبھی ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کے بعد تھوڑی دیر یہاں بیٹھتا ہوں، آپ معلوم کیجئے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرا حال یہ ہے کہ میں 2-3 سال سے کتابیں دیکھنے سے معذور ہو گیا ہوں، بینائی ایک دم بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، بس ایسی دیکھتا ہوں، لیکن پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئی آنکھیں، کوئی علاج بھی نہیں ہے، بیماری بھی ایسی ہے، سمجھے آپ، پردے وردے سب خراب ہو گئے ہیں، لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوں، اور جو میری پرانی یادداشت ہے، جو مطالعہ کرے ہوئے ہوں، اس کی روشنی میں بتاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ سمجھے آپ، ایک بات یہ ہے کہ یہ الوداع جو ہے یہ کوئی تیوہار نہیں ہے، الوداع جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث میں نہیں آئی، جو اور جمعے رمضان کے ویسے یہ جمعہ ہے، الگ سے کوئی بات نہیں اس کے اندر۔ الوداع نام اس کا اس لیے پڑ گیا کہ ودا کے معنی ہوتے ہیں رخصت کرنا، تو چونکہ رمضان رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے ودا کہنا شروع کر دیا، رمضان یہ آخری جمعہ ہے، مطلب آخری جمعہ نام ہے اس کا، الوداع آخری کو سمجھیے آپ، الگ سے فضیلت کوئی نہیں ہے، بس یہ اور یہ پہلے والے ہیں وہ آخری ہے، بس یہ ہے۔ اس کو تیوہار بنانا، اس کے الگ سے کپڑے بنانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ سب غیر ضروری ہے اور غیر مناسب ہے۔ تیوہار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھو تیوہاروں کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، تیوہار کم سے کم ہونا چاہیے مذہب کے اندر، کیونکہ تیوہار جو ہیں وہ خرچے کراتے ہیں، خرچے زیادہ، فضول خرچیاں آدمی کو بے ایمان بناتی ہیں۔ جتنا آدمی فضول خرچ ہوگا ہاتھ کھلا ہوا، اتنا ہی اس کی نیت اچھی نہیں رہے گی، مجبور ہو کر کے وہ الٹے سیدھے کام کرے گا، اور جتنا اپنے آپ کو محدود کر لے گا، لمیٹڈ کر لے گا، اتنا ہی اپنے اوپر کنٹرول رکھے گا، تو اس کو کمانے کی حوث نہیں ہوگی اور وہ ایماندار بن کے رہے گا۔ اور ماحول کے اندر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، رسم و رواج ہیں طرح طرح کے، کچھ مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں، کچھ بیاہ شادیوں کے نام پر ہو رہے ہیں، کچھ اور نام پر، ان رسم و رواج کے معاملے میں آدمی کو مضبوط ہو جانا چاہیے، ماحول سے ٹکرانا چاہیے، ماحول کی موافقت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، سب کریں گے ہم بھی کریں گے، سب نہیں، سب کو مت دیکھو، رب کو دیکھو، تو اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ آج کل آدمی کو ان فضول خرچیوں نے بہت بڑی تعداد اب لوگوں کی وہ ہے کہ جو آج کل ایماندار بہت کم لوگ ہیں، میں خوب دیکھ رہا ہوں حالات، کام کرنے والے ہوں، مکینک لائن کے ہوں، تجارتی لائن کے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو ایمانداری کمائی کما رہے ہیں، وہ سب ماحول میں جکڑا ہوا آدمی، طرح طرح کے خرچے کے، یہ شادی کے شادی میں یہ، کہ شادی میں وہ، سمجھے آپ، اور کچھ ہمارے مذہبی اصول کے نام پر کہ اس کو فاتحہ دلانا ضروری ہے، نیاز کرنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری، میلاد پڑھانا ضروری ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، اگر اس کا موقع ہے تو ٹھیک ہے، نہیں موقع ہے مت کر دو،
نماز فاتحہ میلاد وغیرہ کوئی ضروری نہیں، صرف ایک مستحب جائز کام ہے، بار بار کہہ چکا ہوں، سمجھے آپ؟ تو اس کے لیے خرچے کرنا، بعض لوگ قرضے لے لیتے ہیں طلسموں کے لیے کہ گھر میں سب علاج میں لگ گیا، غریب ہے پھر بھی اس کو سب کرنا پڑ رہا ہے بھاری کر کے طلسمے وغیرہ. تو یہ طلسمے وغیرہ بیچ میں سب جائز ہیں، بہتر ہیں، منع نہیں کر رہا، لیکن اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اس میں زکوٰۃ بھی مالدار پہ رکھی گئی ہے. تو غریبوں کو نیاز و فاتحہ عرس و میلاد کی وجہ سے اور چندوں کی وجہ سے، ڈیکوریشن اور سجاوٹوں کی وجہ سے، اور یہ تمام تر خرچے جو ہوتے ہیں ربیع الاول میں، 11ویں شریف وغیرہ میں، ان کی وجہ سے کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں کسی بھی قانون کی وجہ سے غریبوں کو مجبور نہیں کیا گیا ہے. البتہ کوئی تیوہار نہیں ہے الگ سے کپڑے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضروری تو کپڑے عید کے بھی نہیں ہیں. میرا خیال ہے میں نے تو حدیث شریف جہاں تک پڑھی ہے، جہاں میری معلومات کام کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی نئے کپڑے نہیں بنائے، جیسے تھے چلے گا اٹھ کر نماز پڑھنے کے، کیونکہ آپ سادہ تھے. بہرحال وہ ایک خوشی کا دن ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، بہتر ہے بنتے ہیں بنائیے، اللہ دے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن نماز اصل چیز ہے، اصل چیز کپڑے نہیں ہے، اصل چیز وہ 2 رکعت عبادت ہے اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اسلام کے صحیح راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جل سنت نہیں پڑھی پڑھ لیں.